السلام علیکم دوستوں، میرے چینل علی ایسٹرو پر خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سنگیوں، آج آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ آج سے تھوڑا سا عرصہ پہلے، تھوڑا سا ذرا زیادہ، یعنی کچھ 4.5 ارب سال پہلے، جب ہمارا نظام شمسی ابھی پیدا ہی ہوا تھا، تب زمین ایک آگ کا گولا تھی۔ پلے گروپ کے بچوں کی طرح ہمارے سیارے بھی یہاں وہاں لڑکتے پھر رہے تھے، جس وجہ سے پوری کلاس کا یعنی کہ سولر سسٹم کا ماحول کافی ڈسٹرب تھا۔ ایسے میں تھیا نامی ایک شرارتی سے سیارے نے گزرتے گزرتے زمین کو جادو کی جپھی دے دی، جس کا جادو زمین سے برداشت نہیں ہوا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو چاند سا ایک چاند ہی دے دیا۔ ایسے ہی سولر سسٹم میں بہت سی اتھل پتھل مچی ہوئی تھی۔ پھر سورج نے یہ سب دیکھا اور اسے رہا نہیں کیا۔ اس نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ ترک کیا، خود کو مانیٹر بنا لیا اور سب کو اپنی اپنی جگہ یعنی کہ اپنے اپنے مدار پر سیٹ ہونے کا حکم دے دیا۔ سورج کی طاقت یعنی کہ اس کی گریوٹی کے باعث اس کی حکم عدولی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ جب زمین آگ کا گولا بنی ہوئی تھی تو خلا میں کہیں دور برفیلی چٹانیں یہ سب منظر دیکھ رہی تھی اور ایک وقت مقررہ کا انتظار کر رہی تھی جب انہیں زمین کا رخ کرنا تھا، اور جب یہ برفیلی چٹانیں زمین پر اتری تو ان کے ذریعے وہ پانی زمین پر پہنچا جس نے زمین کو ٹھنڈا کیا اور سمندر وجود میں آئے، اور سب سے بڑھ کر زندگی وجود میں آئی، جس کا پانی کے بغیر تصور بھی محال ہے۔ اسی پانی میں سے ہم آج بھی پیتے اور استعمال کرتے ہیں۔ پانی کا زندگی سے براہ راست تعلق کے علاوہ ایک ایسا تعلق بھی ہے جس کا زیادہ ذکر نہیں کیا جاتا۔ سمندر زمین کے پھیپھڑوں کا کام کرتے ہیں۔ یہ کاربن جذب کرتے ہیں اور آکسیجن پیدا کرتے ہیں، اور بلکہ آکسیجن پیدا کرنے کا تو سب سے بڑا سبب بھی یہی ہے، اور ریڈیشنز کے سبب پیدا ہونے والی 90% سے زائد گرمائش کو خود میں جذب بھی کر لیتے ہیں۔ زمین کی اوپری تہہ جسے ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں، اس کا اور سمندروں کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اس تہہ کے بدولت سمندروں کا وجود باقی ہے، ورنہ زمین سے بھی مریخ کی طرح سورج کی ریڈیشنز کی وجہ سے پانی بخارات بن کر خلا میں اڑ جاتا ہے۔ یہ ایٹماسفیئر کی تہہ ایک تو سورج کی ریڈیشنز کو روک لیتی ہے اور دوسرا آکسیجن اور دوسری گیسز کو بھی خلا میں جانے سے روکتی ہے، جس سے زمین پر زندگی کی بقا ممکن ہے۔ ایک اندازے کے مطابق روزانہ خلا میں زمین کی طرف آنے والے تقریباً چھوٹے پتھروں کی تعداد 25 ملین کے قریب ہے، جو کہ اس کے ایٹماسفیئر کی وجہ سے رگڑ کھا کر جل جاتے ہیں۔ زمین اپنے مدار میں سورج کے گرد تقریباً 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے محو سفر ہے۔ یہ ایک چکر 1 سال کے برابر ہے، اور سورج اپنی پوری کلاس کو لے کر 200 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ہماری کہکشاں ملکی وے کے مرکز کے گرد حرکت میں ہے، جو کہ اس عظیم رفتار کے ساتھ بھی 230 ملین سال میں ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ تو یہاں قرار کسی کو بھی نہیں، سبھی گردش دوراں کی بھینٹ چڑھے ہوئے اس عاشق کی طرح ہے جسے ایک مدت بعد محبوب کی جھلک دکھائی دے۔ یہ سب مجذوبیت کا پیکر بنے ہوئے محو رقصہ ہیں۔ اب کچھ آیات ہیں جو آپ کے غور و تفکر کے لیے یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں۔ سائنسی علوم کی روشنی میں اس کا نتیجہ ہرگز نہیں نکالنا، کیونکہ قرآن کی آیات دوسروں کو روشن کرنے کے لیے ہیں، انہیں خود کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں۔ بس آپ تفکر کیجئے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ معلومات دوسروں سے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔